अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाहौर टीवी और मैं हूं फ़रत अब्बास शाह। अपनी तारीफ़ करना मुँह से बनता तो नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ख़ुद को भी हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। और जब हर तरफ से इतना शोर व गुल हो और इतनी आवाज़ें आ रही हों और फिर अपनी आवाज़ कहीं ठीक जा लगे तो खुशी भी होती है। अभी तक मैंने जो तज्ज़िये और जो ख़बरें अंदर की आप तक पहुँचाई हैं वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त निकली हैं। यही दानिश्वर कह रहे थे कि अभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 1.5 साल तक लंबी गवर्नमेंट जाएगी। ये ख़ास तौर पे नजम सेठी साहब और इस तरह एक दुनिया टीवी पे बैठते हैं अपने गनी साहब हमारे, और इसी तरह के और भी कुछ दानिश्वर और जियो टीवी सारा उसने ज़ोर लगाया हुआ था कि किसी तरीके से लोगों को ये बावर कराएं कि इमरान खान जो है उसके 3.5 साल भी, अब वो 4 साल बताते रहते हैं कि 4 साल में बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को ये कर दिया। वही बयानियाँ जो ये लेके आए थे पीडीएम वाले कि जी बेड़ा गर्क हो रहा है तो ये मुल्क जो है ना वो जितना ख़राब हो चुका है बस इसको काबू कर लें, ये ना हो कि ये पूरा बर्बाद हो जाए तो फिर हम भी ठीक ना कर सकें। ये बयानियाँ लेके आए थे। महंगाई हो रही है, ये जो मुफ्ता साहब हैं, मुफ्ता साहब ने कहा था जी कि अभी भी बड़ी गुंजाइश है पेट्रोल की कीमतें घटाने के लिए, अभी भी इतना आप वो इतने में आ रहा है, इतना बैरल और इतना, और 50 का फ़र्क है और 60 का फ़र्क है, तो इतना अभी भी 25% कम कर दें तो गुंजाइश मौजूद है। जैसे ही अपने ऊपर बोझ पड़ा तो वो तैयार हो गए कि नहीं जी अब बोझ जो है वो डालना पड़ेगा, सख्त फैसले करने पड़ेंगे, सख्त फैसले। अभी वो नजम सेठी साहब फरमा रहे थे कि जी देखें जी वो क्यों सख्त फ़ैसले करें, उन्होंने तो ये फ़ैसला कर लिया है लंदन में बैठ के कि जी ये हम अपने ऊपर क्यों लें। भाई अपने ऊपर नहीं लेना था तो आए थे क्यों आप तशरीफ़ लेके आए थे, क्यों इतना बड़ा क्राइसिस पैदा किया अगर अपने ऊपर आप बोझ नहीं ले सकते थे। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी दिलचस्प, आपको अब एक से एक बात मैं आपको दिलचस्प बताऊंगा कि इन लोगों ने झूठ देखे। इन लोगों ने ये अब कह क्या रहे हैं कि अगर तो हमें आप 1.5 साल की हुकूमत देते हैं तो फिर हम ये अवाम पर बोझ डाल देंगे कि अगर हमारे इक़्तिदार को तवालत मिलती है तो उसमें हमने जो कुछ अपने लिए करना है वो कर लेंगे, कर्ज़े कुर्ज़े आ जाएंगे और वो लंदन में मनाते रहे सैलाब बला लेके सैलाब बला यानी बहा के ले गया मखलूक, और लंदन में मनाते रहे हम कॉन्फ्रेंसें को। इस तरह का है कि हम अपनी कॉन्फ्रेंसें करेंगे। यानी सबसे ये अब भी नहीं बता रहे कि इनका मुतालबा ये था नवाज़ शरीफ साहब का कि आप मेरे ख़ानदान पर जितने केसेस हैं वो ख़त्म करें, मुझे अहल करार दिया जाए अदालतों से और मैं वापस आऊँ और हम 1.5 साल अपने मकासद पूरे करें, अपना प्रोपेगेंडा करें और बाहर जो बैठी कुव्वतें हैं वो उनको राज़ी करें, उनके तमाम एजेंडे पर अमल दरामद करें और उसके बाद इलेक्शन लड़ें और फिर प्राइम मिनिस्टर बन के मैं आ जाऊँ। ये असल एजेंडा था, ये नहीं बता रहे वो जी 1.5 साल जो है। यानी अगर आपको 1.5 साल दे दिया जाता आपके पास तो कुछ निकला ही नहीं है। आप अगर ये नहीं भांप सके कि हम पेट्रोल की प्राइसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, बिजली की प्राइसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो आप 1.5 साल में क्या कर लेते। ये तो आप वो जो डार साहब ने, इसाक डार साहब ने पूरा बजट बना लिया, ये वो बजट बनाया होगा कि उसने कितने रखने हैं, उसको कितने देने हैं, मैंने कितने रखने हैं, ये बजट बनाया उन्होंने। अगर उन्होंने, क्योंकि बजट जो है वो किसी इकोनॉमिक एनालिसिस के बगैर बनता ही नहीं है और उसमें बुनियादी चीज़ ये होती है कि कौन कौन से जो अहदाफ हैं वो पूरे हो गए हैं, कौन कौन से नहीं हुए, कितना टैक्स की मद में, कितना फलां मद में, कितना, यानी हमें आया कितना है, पैसा आएगा कितना अगले साल में और हम कितना आगे किस किस मद में देंगे, ये बजट है। कर्ज़े कितने देने हैं, किस्तें कितनी देनी है, जो इंटरनल कर्ज़े हैं वो कितने, बैरूनी हैं वो कितने, सर्कुलर डेट है वो कितना है, ये एनालिसिस होता है और उसमें सारे ये फिगर्स देने होते हैं सारे। तो वो कहाँ गई उनकी सारी गेम कि जी मैं बना रहे हैं ये कर, वो बैठे हुए थे कि हम कर्ज़े लेने में कामयाब हो जाएंगे और कर्ज़े लेकर फिर मज़े से मुल्क चलाएंगे, हम बोझ तो अवाम पे ही पड़ना है। अभी भी यही सोच रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि अवाम पर बोझ ना डाला जाए। जी हम अवाम पर बोझ डालते हैं अगर आप हमारा इक़्तिदार तवील करें, ये तो मुंह से कह रहे हैं और अंदर से ख्वाहिश ये है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब को, लेकिन अब कौन करे, और फ़ौज को ये कह रहे हैं दबाव में आ गई। फ़ौज दबाव में नहीं आई, फ़ौज ने
عوامی قوت اور عوام کا مزاج اور پاکستانیوں کی سوچ اور خواہش اور آرزو دیکھیے. آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان یہ، اچھا میں نے کہا تھا کہ عمران خان نے ایسا کارڈ کھیل دیا ہے خطرناک کہ ان سے اٹھایا نہیں جانا. یہ جو تھا ان کا جو قتل والا تھا، یہ تو منصوبے، یہ ان سے تو توقع ہی یہی ہے. میں نے وہ بندے تک گنوا دیے تھے کہ کہاں کہاں سے عمران خان کو خطرہ ہے. اب میں یہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ کہاں کہاں ہے. مثال آپ کو دیتا ہوں کہ سب سے پہلے بندہ اپنی فیملی کو، اگر فیملی محفوظ ہے آپ کے ہاتھوں سے، سٹرونگ ہے، تو پھر اپنی فیملی کو بھجوائے گا بندہ، اپنے بچوں کو بھجوائے گا، اپنے بہن بھائیوں کو، بیوی کو، ان لوگوں کو بھجوائے گا جو اگر محفوظ بھی رکھ سکتے. میں آپ کو ایک تاثر دے رہا ہوں، اپنا اندازہ بتا رہا ہوں. تو یہ بھی اتنی بڑی بات، کہتے ہیں کارڈ کھیل گئے. بھائی وہ اس لیے کہ اس کی زندگی کا تحفظ چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لفافے کی طرح انہوں نے ویڈیو کا کیا، ایسا نہیں کیا، آپ کو شٹ اپ کال دی ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے وزیر داخلہ جی ہمارے پاس آئے ہمیں. بھائی اگر آپ پہ بھی اس کو شک ہے تو پھر آپ کے پاس کیسے آئے؟ جی عدالت کے پاس چلے جائیں. عدالتوں سے تو وہ پہلے روت ہو کے واپس آ گئے ہیں. کیسے یہ انالیسز کرتے ہیں؟ مجھے تو آج بہت ہی جو ہے دیکھ کے مایوسی ہوئی ہے نجم سیٹھی صاحب کا. حالانکہ میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، پرانے آدمی ہیں اور پچھلے دنوں وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اور پاکستان پہ بھی ایمان لے آیا تو اس سے خوشی بھی ہوئی ہے. لیکن یار اتنا اچھا، پھر ایک اور انہوں نے بڑی یعنی کہ کیا میں کہوں کہ ایک اور ٹوسٹ کرنے جا رہے تھے، تو ان کی جو میزبان ہے کوسٹ، انہوں نے پکڑا ہے آج ان کو. وہ کہنے جا رہے تھے جی اسد عمر بھی مان گیا، یہ تو میں نے آج ایک کلپ دیکھا ہے، وہ بھی مان گیا کہ عمران خان نے ہمیں کہا تھا اور یہ ہماری منصوبہ بندی تھی اور ہم نے سوچا سمجھا فیصلہ کیا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں ہم کنٹرول رکھیں گے، بڑھائیں گے نہیں، اور پیچھے آنے والے جو یہ آ رہے ہیں ان پہ پڑ جائیں گی. وہ عائشہ ناز نے وہ چلا دیا کلپ جس میں اسد عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، بالکل عمران خان نے یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں جو بتایا گیا تھا کہ یہ یوکرین کی وجہ سے یہ سارے اپسیٹ ہوا ہے، یوکرین وار جو ہے اس وجہ سے اپسیٹ ہوا ہے، اور یہ 3-4 مہینے کے بعد پیٹرول کی قیمتیں واپس آ جائیں گی اور ہم اس وقت تک جو ہے اپنا کہیں سے اس کو مینیج کرتے ہیں. جو ہمارے اخراجات ایمرجنسی نہیں ہیں وہ ہم یہاں کرتے ہیں، اس کے بعد یہ جو جتنا ہمیں یہاں پہ سہولت آئے گی اور جو ٹیکسز آئیں گے پھر ہم اس میں سے ادا کر دیں گے. اور عمران خان تو لوگوں کو بتا بھی چکے ہیں کہ یہ ٹیکسز میں سے ہم نے ٹیکس کلیکشن کی شاندار اور بے مثال، پہلے ایسی مثال نہیں ملتی، اس میں سے ہم نے اپنی بچت بچا کے عوام کو ریلیف دے دیا. اور یہ جو ہے اس کل سارے مل کے عوام کو ریلیف دینے کی بات نہیں کر رہے، اپنے اقتدار پہ اڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اقتدار اگر ہمیں 1.5 سال دے دیا جاتا، ہمیں 1.5 سال دے دیتے تو ہم کچھ سوچتے آگے، ہم اس کو کچھ قابو کر لیتے. کہاں سے آج تک آپ نے کیا کیا؟ ان حکومتوں نے پچھلے 70 سال میں کیا کیا؟ یہ 30 سالوں سے یہ خاندان حکمران ہے، کیا کہاں پہ کب ریلیف دیا عوام کو؟ اور ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے پچھلے یہ کر گئے، پچھلے انہوں نے تو عمران خان نے تو کہا، انہوں نے کہا جو کچھ کر گئے ہیں نا ہم نے یہ کرنا ہے. اور ابھی عمران خان کی یہ بات آپ نظر انداز کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جھوٹ بولا گیا اسمبلی میں کہ جی وہ ہمیں تو لکھ کے ہی نہیں، کہ کہیں سے کوئی ڈاکومنٹ ملا ہی نہیں ہے کہ رشیا کے ساتھ عمران خان جو ہے وہ تیل کا معاہدہ کرنے جا رہا تھا. پیٹرو بم کی، پیٹرو ڈالر کی جو ہے وہ پوری یہ ساری کہانی ہے. پیٹرو ڈالر کی یہ ساری جنگ ہے، پیٹرو ڈالر کی یہ ساری کانسپائریسی ہے، اور اس کو آپ جو ہے وہ نظر انداز کر رہے ہیں کہ وہ تاکہ اس کا ذکر ہی نہ ہو کہ عمران خان جو ہے ایک بہترین سٹیپ لینے جا رہا تھا کہ اگلے 2 اپریل میں وہ ہمیں شروع ہو جاتا رشیا سے آئل، اور وہ جب اتنا کم قیمت پہ آتا تو اس کی قیمت بڑھا کے بھی IMF کی قرضیں دینے کا پاکستان اہل ہو جاتا، اس کو دے دیتے کہ بھائی آپ کے لیے ہم نے اتنا اس میں سے بچا لیا ہے، اب عوام کو ریلیف ملتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے. عمران خان کہہ سکتا ہے، اسد عمر کہہ سکتا ہے. اسد عمر سے تو وہ پہلے IMF والے چالو ہو گئے اور اس کو کہا جی ہم اس کے ساتھ مذاق کریں. ان کا تو طریقہ ہی نہیں ٹھیک. طریقہ اس لیے نہیں ٹھیک کہ وہ اپنے وطن کے لیے بات کر رہا تھا، اپنے لوگوں کے لیے گنجائشیں لے رہا تھا. آپ تو قرضے پہلے حکومتیں کمزور کرتے ہیں، پہلے تو آپ ملکوں کی معیشت تباہ کرتے ہیں، پھر قرضے دیتے ہیں. اور جو بھی باضمیر سیاستدان ہوگا، پولیٹیشین ہوگا، وہ اپنے ملک کے لیے آپ سے لڑے گا. بھائی اب ہمیں ذرا سہولتیں دیں ہمیں. ٹھیک ہے آپ نے قرضوں کے جال میں ہمیں جکڑ رکھا ہے، لیکن ماریں تو نہیں ہمیں، ہماری عوام کو، ہمارے ملک کو برباد تو نہ کریں. اب یہ سارے گھٹنے ٹیک چکے ہیں، اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں، اب یہ مان گئے ہیں. اب مدعا ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ.
وہی بات ہو گئی کہ جی اسٹیبلشمنٹ پریشر میں آ گیا. اسٹیبلشمنٹ پریشر میں نہیں آئی. اسٹیبلشمنٹ نے اپنے وطن کی لوگوں کی پلس، ان کی آواز سنی ہے. انہوں نے جب دیکھا ہے کہ بھائی عمران خان کے ساتھ پورا ملک باہر آ گیا ہے، تو وہ اب اپنی عوام کی بات پہ غور نہ کریں، نہ مانیں. آپ کے ساتھ جو اب ضمانتی آ کے بیٹھ گئے ہیں، آپ نے کبھی آج تک ان کے کسی دانشور کے منہ سے نہیں سنا ہوگا، چاہے وہ سیٹھی صاحب ہیں، کوئی دوسرا تیسرا ہے، کہ بھائی یہ ضمانتی ہیں سارے. پورے دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی ہے کہ کیسز میں ملوث، الزامات سے آلودہ لوگ آ کے پاکستان کی حکومت میں بیٹھ گئے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھ گئے ہیں. یہ اتنا بڑا سیٹ بیک جو آپ کو ملا ہے. اور دوسرا یہ کہ اتنے اب بتائیں کہ نااہل کون ہے. اور اب آپ پہلے عمران خان پہ یہ الزام لگاتے رہے کہ سلیکٹڈ حکومت اب آپ چاہتے ہیں ہمیں سلیکٹ کر لو. بھائی عمران خان نے تو اوپن کیا ہے کہ امپائر جو ہے وہ پاکستان کے لیے غیر جانبدار نہ رہے، پاکستان کی بقا کے لیے. اس نے تو چیزیں منافقت کی ہی نہیں ہیں. آپ تو چھپاتے. جب آپ کب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کب جو ہے نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر آئی ہے؟ کب ایک دفعہ بھی؟ یہ تو بھائی عمران خان تو 25 سال کی جد و جہد کے بعد آیا ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آیا ہے، چاہے خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے آیا، اپنی طاقت سے آیا ہے. لیکن 25 سال کی جد و جہد موجود ہے. نون لیگ کی کون سی جد و جہد ہے؟ ان کو اٹھا کے وزیر خانہ بنا دیا گیا ضیاء الحق کے دور میں، پھر وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، وہاں سے یہ وزیر اعظم بن گئے. ان کی کہاں سے جد و جہد ہے بھائی؟ وہ تو پچھلے 25 سال کی لیکن یہ تو کبھی ذکر ہی نہیں کریں گے کہ 25 سال اور 25 سال بھی پاکستان کی باشعور اور پڑھی لکھی عوام جو کبھی کسی کو ووٹ نہیں دیتی تھی، وہ نکلی عوام عمران خان کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. اور ابھی بھی اللہ تللے وہ ہنس رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ہاں جی عمران خان الو بنا رہا ہے. پھر مان بھی گئے یہ سیٹھی صاحب جو ہے نا، پھر ان کو پتہ چلا کہ آگے جواب میں یہی آئے گا کہ الو تو سب آپ لوگوں نے بنایا ہے، ابھی بھی آپ الو بنا رہے ہیں. یہ بات جو کرنی ہے نا کہ عمران خان لوگوں کو الو بنا رہا ہے، یہ دراصل سیٹھی صاحب آپ اب بھی آپ سیاست